مصر کے شہر قاہرہ کے اندر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک قاضی تعینات تھا۔ وہ قاضی بہت ظالم اور سنگدل تھا۔ وہ قاضی تقریباً اپنی زندگی کے 25 سال اس عہدے پر گزار چکا تھا، اور اس قاضی نے کبھی ایسا فیصلہ نہیں کیا تھا جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو۔ وہ 5 وقت کا نمازی تھا، حتیٰ کہ غریبوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ لیکن جب بات آتی انصاف کرنے پر، جب بات آتی ظلم کے خلاف لڑنے پر، اور جب بات آتی مجرم کو سزا دینے پر، تو وہ قاضی یہ بات بھول جاتا کہ وہ ایک مسلمان ہے، اور ایک مسلمان قاضی کو اسلام کے اصولوں پر مکمل طور پر عمل پیرا کرتے ہوئے ایک مجرم کو سزا دینی چاہیے۔ اس قاضی کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر اس قاضی صاحب کے پاس کبھی کوئی ایسا مقدمہ لایا جاتا جس میں زنا کے مرتکب ہونے والا مجرم ہو، تو وہ قاضی ایسی عبرتناک سزا دیتا کہ پورے علاقے کے اندر دہشت پھیل جاتی، لوگ حیران و پریشان ہو جاتے، اور بہت دفعہ اس قاضی کی سزا بھگتتے ہوئے مجرم اپنی انتہا کو پہنچ جاتے۔ وقت گزرتا رہا اور اس قاضی صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے سارے گاؤں والے تنگ آ چکے تھے۔ لوگ اس قاضی صاحب کو دل میں بددعائیں دیتے تھے۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ قاضی مجرم کو سزا نہیں دیتا تھا یا کوئی رشوت خور تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق سزا نہیں دیتا تھا۔ اگر زنا کا مرتکب ہونے والے مجرم کو شریعت کے مطابق سنسار کرنا چاہیے تو وہ اس کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈلوا دیتا، تو کبھی جنگلی جانوروں کے آگے پھینکوا دیتا، اور اسی وجہ سے لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے۔ لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ اس قاضی صاحب کے فیصلے کے خلاف ایک بھی لفظ بول سکے۔ اس قاضی کے بارے میں مشہور تھا کہ اس قاضی نے کبھی کسی بے گناہ کو بغیر ثبوتوں اور گواہوں کے سزا نہیں دی تھی، کبھی کسی مظلوم پر ظلم نہیں کیا، کبھی کسی بے گناہ کو غلط سزا نہیں سنائی۔ لیکن اس قاضی صاحب کی سزا اسلام کے اصولوں کی مکمل طور پر عیاں نہیں کرتے تھے۔ وہ کبھی زنا کے مرتکب پانے والے مجرم کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈلوا دیتا، تو کبھی آگ میں، کبھی وہ قاتل کو جنگل میں جنگلی جانوروں کے آگے پھینکوا دیتا، تو کبھی کنویں میں، اور اس کی سزا ہر مجرم کے لیے بڑی مختلف ہوتی۔ یہ ایسی سزائیں دیتا جیسے کوئی کسی سے ذاتی انتقام لے رہا ہو، کیونکہ یہ اسلام کی سزاؤں کو یہ مجرموں پر لاگو نہیں کرتا تھا، بلکہ عجیب و غریب طرح سے سزا دیتا۔ اس قاضی کی وجہ سے اس علاقے کے اندر اب کسی میں ہمت نہ ہوتی کہ وہ ذرا سے بھی برائی کرنے کے بارے میں سوچ سکے، کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہوتا کہ اگر ہم میں سے ذرا بھی غلطی ہو گئی تو وہ قاضی صاحب ہمیں عبرتناک سزا دیں گے۔ اسی گاؤں کے اندر ایک سردار کا بیٹا تھا۔ اس سردار کے بیٹے کو ایک بوڑھے بزرگ کی بیٹی پسند آ گئی۔ اس سردار نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس بزرگ کے پاس بھیجا، لیکن اس سردار کے اندر اتنی انا تھی کہ وہ خود اس بوڑھے بزرگ کے پاس نہ گیا۔ اپنے ایک عام سے ملازم کو بھیجا کہ جا کر اس بزرگ سے میرے بیٹے کے لیے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگو۔ بوڑھے بزرگ کو اس بات پر بہت غصہ آیا، اور اس نے سوچا کہ جو آدمی میری بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے نہ ہی خود آیا نہ ہی اپنے بیٹے کو بھیجا، شادی کے بعد وہ میری بیٹی کو کیا عزت دے گا۔ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اس بات کی خبر گاؤں کے سردار کے بیٹے کو لگی تو وہ سخت غصے میں آ گیا اور اس بوڑھے بزرگ سے بدلہ لینے کے لیے ترکیبیں بنانے لگا۔ وقت گزرتا رہا اور حتیٰ کہ اس بوڑھے بزرگ کی بیٹی کی شادی ہو گئی۔ اس کی شادی کا سن کر سردار کے بیٹے کو اور غصہ آ گیا، اور اس نے ٹان لی کہ میں اس بزرگ سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ لیکن اتنے میں سردار نے اپنے بیٹے کو تجارت کے سلسلے میں دوسرے شہر بھیج دیا۔ سردار کا بیٹا 1 سال کے بعد واپس آیا، لیکن وہ اپنی بے عزتی اور توہین نہیں بھولا تھا، اور اب بھی انتقام اس کے دل میں موجود تھا۔ وہ بوڑھا بزرگ بازار کے اندر ایک تاجر کے پاس سامان اٹھانے کا کام کرتا تھا۔ سردار کے بیٹے نے ایک بیکارن کو چند سونے کے سکے دیے اور کہا کہ فلاں دن تم بازار میں چلے جانا، اور جب وہ بوڑھا بزرگ سامان اندر رکھنے کے لیے گودام میں جائے تو تم اس کے پیچھے پہنچ جانا، اور جا کر اندر شور مچا دینا کہ اس بوڑھے بزرگ نے تم سے زبردستی کرنے کی کوشش کی، اور تمہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو بھی کرنا پڑے وہ ضرور کرنا۔ بیکارن پیسوں کی لالچ میں آ کر مقررہ دن پر بوڑھے بزرگ کا پیچھا کرتے ہوئے بازار میں پہنچ گئی۔ جیسے ہی بوڑھا بزرگ سامان رکھنے کے لیے اپنے گدے سے اٹھ کر اندر گیا، اتنے میں وہ بیکارن گودام کے اندر چلی گئی اور جا کر شور مچانا شروع کر دیا۔ اس کی چیخ و پکار کو سن کر جب بازار والے تاجر اندر گئے تو اس بیکارن نے اپنے سینے سے کپڑے پھاڑے ہوئے تھے، اور اس کو کہا کہ مجھے سکوں کی خاطر اندر بلایا، اور جب میں اندر گئی تو اس نے مجھے کھینچ لیا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا اور اپنے پھاڑے ہوئے کپڑے دکھانے لگی۔ یہ سن کر بوڑھا بزرگ اسی وقت زمین پر گر پڑا
اور کہا اے تاجر، میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ کیا میں نے کبھی کسی عورت کی طرف بری نظر اٹھا کر نہیں دیکھا؟ میری خود کی ایک نوجوان بیٹی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن اس لڑکی نے اتنی چالاکی سے یہ سب کچھ کیا کہ کوئی بھی عام آدمی یہ سب دیکھ کر اس بوڑھے بزرگ کو بے گناہ نہیں سمجھ سکتا۔ تاجروں نے اس بوڑھے بزرگ کو پکڑا اور قاضی صاحب کے پاس لے گئے۔ قاضی صاحب نے تمام تاجروں سے گواہی لی اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بوڑھے بزرگ کو ایک عجیب و غریب سزا سنا دی۔ اس بوڑھے بزرگ کی سزا سن کر سارے گاؤں والے حیران ہو گئے۔ قاضی صاحب نے حکم دیا کہ اس بوڑھے بزرگ کو جیل کے اندر بند کر دیا جائے اور اس جیل میں اس بوڑھے بزرگ کو بھوکا پیاسا رکھا جائے گا۔ اس بوڑھے کو اس کے مرتے دم تک ایک لقمہ بھی کھانے کے لیے نہیں دیا جائے گا۔ اس کی بس یہی سزا ہے۔ جب بوڑھے بزرگ کی بیٹی نے اپنے باپ کے بارے میں سنا تو اسی وقت دوڑتی ہوئی آئی اور کہا قاضی صاحب آپ انصاف کریں، میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے۔ قاضی نے کہا کہ تمہارے بابا کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، لہٰذا تمہارے باپ کو یہ سزا بھگتنی ہوگی۔ اتنے میں اس بوڑھے بزرگ کی بیٹی نے کہا قاضی صاحب آپ نے میرے باپ کو سزا تو سنا دی، لیکن آپ مجھے میرے بابا سے دن میں ایک بار ملنے کی اجازت دیں۔ قاضی صاحب کو اس کی بیٹی پر رحم آ گیا اور قاضی صاحب نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بوڑھے بزرگ کی بیٹی کو ایک دن ملنے کے لیے اجازت دی جاتی ہے، لیکن جب یہ زندان میں اپنے باپ کو ملنے کے لیے آئے گی تو اس کی مکمل تلاشی لی جائے گی تاکہ یہ اپنے باپ کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ لا سکے۔ حتیٰ کہ قاضی صاحب نے اتنا بھی حکم دیا کہ اس عورت کے منہ کو بھی چیک کیا جائے گا، ہو سکتا ہے یہ اپنے منہ میں کچھ ڈال کر لائے جس سے یہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس بوڑھے بزرگ کو زندان میں ڈال دیا گیا اور وہ بوڑھا اب دن بدن بھوک کی وجہ سے کمزور ہونے لگا۔ چند دن تو بوڑھے بزرگ نے بھوک اور پیاس برداشت کی اور اس کی بیٹی اپنے باپ کو جب ملنے کے لیے آتی تو اپنے باپ کو اس طرح مرتا ہوا دیکھ کر تڑپتی، لیکن وہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ اب اس کی بیٹی بھی ایک بچے کی ماں بن گئی اور وہ اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ باپ کو ملنے کے لیے آتی تھی اور اپنے باپ کو بلکتا سسکتا ہوا دیکھ کر ٹوٹ جاتی، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً 4 سے 5 دن گزر گئے۔ اب بوڑھا مرنے کے قریب ہو چکا تھا۔ جب اس کی بیٹی اس کو ملنے کے لیے آتی تو یہ بزرگ بڑی مشکلوں سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اپنی بیٹی کو ملتا اور پھر اس کی بیٹی کو سپاہی کھینچ کر باہر لے جاتے اور کہتے کہ اب تمہارے ملنے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن قاضی صاحب اسے جیل میں دیکھنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ وہ بوڑھا بزرگ دن بدن صحت مند ہوتا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ سپاہیوں نے یقین دلایا کہ حضور اس بوڑھے بزرگ کو آج تک ایک لقمہ بھی کھانے کے لیے نہیں دیا گیا۔ ہمارے تجربے کے مطابق اب اس بوڑھے کی موت ہونی تھی، لیکن یہ بوڑھا دن بدن صحت مند ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سن کر قاضی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ قاضی بڑا حیران ہوا اور قاضی نے تفتیش کرنے کا حکم دیا، لیکن کسی کو کوئی ثبوت نہیں ملا۔ یہ بوڑھا بزرگ بغیر کھائے پیے صحت مند کیسے ہو رہا ہے اور کیسے زندہ ہے؟ اتنے میں ایک سپاہی جو کہ اس زندان میں اس بزرگ کی نگرانی کرتا تھا، اس کو اس بزرگ پر بہت زیادہ ترس آیا۔ یہ سپاہی اس زندان میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جاسوسی کا کام بھی کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اگر اس راز کے بارے میں قاضی صاحب کو پتہ چل گیا کہ یہ بوڑھا کیسے دن بدن صحت یاب ہو رہا ہے تو یہ ضرور اس بوڑھے کو مار دے گا، لہٰذا وہ اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا اور بتایا کہ سلطان معظم بوڑھے بزرگ کو ایک بیکارن کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑنے پر قاضی صاحب نے اس کو زندان میں بھوکا رکھنے کا حکم دیا۔ 4 دن تک تو بوڑھا بزرگ مرنے کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن اچانک ایسا ہوا کہ اب وہ بوڑھا بزرگ صحت مند ہوتا جا رہا ہے۔ سلطان معظم حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس بوڑھے بزرگ کو اس کی بیٹی ملنے کے لیے آتی ہیں، لیکن جب اس کی بیٹی زندان میں آتی ہیں تو سپاہی اس کی تلاشی لیتے ہیں اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ آخر وہ بوڑھا اتنا صحت مند کیسے ہے؟ قاضی صاحب نے تفتیش کرنے کا حکم دیا، لیکن کوئی بھی سراغ نہیں مل سکا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی حیران ہو گئے کہ اگر اس بوڑھے کو اتنے دنوں سے کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تو پھر وہ بوڑھا بزرگ کیسے ابھی تک زندہ ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ میرا ابھی اور اسی وقت گھوڑا تیار کیا جائے، میں اس گاؤں کی طرف جاؤں گا
تو اتنے میں وہ سپاہی کہنے لگے، سلطان معظم آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو سلطان نے کہا، میں سب سے پہلے اس بوڑھے بزرگ کے پاس جاؤں گا جس کو اس قاضی نے زندان میں بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور اس کو جا کر رہائی دلاؤں گا اور اس سے اس راز کے بارے میں پوچھوں گا، اور اس کے بعد اس قاضی کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا جس کو دیکھ کر تمام گاؤں والے حیران ہو جائیں گے۔ سلطان کو غصے میں دیکھتے ہوئے اس سپاہی نے کہا، سلطان معظم میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن آپ اگر اس بوڑھے بزرگ کے پاس گئے تو بوڑھا بزرگ کبھی بھی آپ کو غصے کی وجہ سے نہیں بتائے گا کہ اس کے زندہ ہونے کے پیچھے کیا راز ہیں، لہٰذا میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ میری ذرا بھیس بدل کر اس زندان میں جائیں اور اس راز کے بارے میں معلوم کریں کہ آخر اتنا زیادہ محاصرے کے باوجود، اتنے سپاہیوں کے باوجود آخر یہ بوڑھا بزرگ بغیر کھائے پیے کیسے زندہ ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس سپاہی کی یہ ترکیب پسند آ گئی، اور سلطان اسی وقت اس سپاہی کا بیس بدل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس زندان میں پہنچے تو کسی کو بھی بھنک نہ ہوئی کہ ایک سپاہی کی جگہ سلطان خود موجود ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ انتظار کرنے لگے کہ جب اس بوڑھے بزرگ کی بیٹی اپنے باپ سے ملنے کے لیے آئے گی، کیونکہ سلطان جانتا تھا کہ اس چھپی ہوئی پہیلی کا جواب اس کی بیٹی سے ہی ملنا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری کہ اس بوڑھے بزرگ کی بیٹی اپنے باپ سے ملنے کے لیے تڑپنے لگی۔ تمام سپاہیوں نے اس کی مکمل تلاشی لی، اور تلاشی لینے کے بعد ایک سپاہی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو آواز دیتے ہوئے کہا، اس بوڑھے کی بیٹی کو اپنے باپ سے ملنے کے لیے اندر بھیج دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عام سپاہی کے بیس میں زندان کے دروازے پر موجود تھے۔ سلطان نے اس لڑکی کے لیے دروازہ کھولا اور اپنے باپ سے ملنے کے لیے وہ اندر چلی گئی اور جا کر اپنے باپ کو سینے سے لگا لیا۔ تمام سپاہی دیکھ رہے تھے کہ وہ لڑکی اپنے باپ کو بلکتا سسکتا مرتا ہوا دیکھ کر سینے سے لگا رہی ہے، لیکن سلطان کی دور اندیش نظروں نے کچھ اور ہی دیکھ لیا تھا، اور وہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ سلطان دیکھ رہے تھے کہ جیسے ہی اس بوڑھے بزرگ کی بیٹی زندان کے اندر داخل ہوئی تو اس نے جا کر اپنے باپ کو سینے سے لگایا اور اپنے چند دنوں کے بچے کا حق اپنے باپ کو دے رہی تھی۔ اگر اس بات کو سادہ سے الفاظ میں بیان کیا جائے تو اس بوڑھے بزرگ کی بیٹی اپنے ہی باپ کو اپنے سینے سے دودھ پلا رہی تھی۔ یہ منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ سلطان کو خود پر قابو رکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے، یہ سوچنے لگے کہ اب میرے غضب سے اس قاضی کو کون بچائے گا جس نے ایک بیٹی کو اس طرح کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سپاہیوں نے حکم دیا کہ اس بوڑھے کی بیٹی کو واپس گھر بھیج دیا جائے۔ سپاہی اس کو زندان سے باہر لے کر گئے، اور اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا بیس ہٹایا اور اس بوڑھے بزرگ کو کہا، بابا جی، جو آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی اس کا انجام اس قاضی کو بھگتنا پڑے گا، اور آپ اس انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ جب اس بوڑھے بزرگ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو وہ زاروں قطار رونے لگا، اور اتنے میں اس بوڑھے بزرگ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سے تمام سپاہیوں کو پتہ چل گیا کہ دروازے پر موجود عام سپاہی کے بیس میں کوئی اور نہیں تھا بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود موجود تھے۔ تمام سپاہی سلطان کے قدموں میں گر گئے اور سلطان سے فرمانے لگے، سلطان معظم، یہ سب کرنے پر ہمیں قاضی صاحب نے مجبور کیا تھا۔ ہم ریاست کے غلام ہیں اور قاضی صاحب ریاست کے ملازم ہیں، لہٰذا اس کا حکم ماننے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ اس قاضی کو تعینات بھی تو آپ ہی نے کیا تھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ یہ بھی ریاست کا حکم ہے کہ تم ابھی اور اسی وقت جاؤ اور اس بوڑھے قاضی کو اپنے گھوڑے کے پیچھے گھسیٹتے ہوئے میری عدالت میں حاضر کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں کے درمیان میں چلے گئے، وہاں عدالت لگ گئی۔ سلطان کے بیٹھتے ہی اس قاضی کے خلاف شکایتوں کے انبار لگ گئے۔ ایک آدمی جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا سلطان کے سامنے حاضر ہوا اور رو رو کر کہنے لگا، سلطان معظم، اس قاضی نے بلا وجہ میرے بیٹے کو زندان میں ڈالا ہوا تھا۔ میں جب بھی اپنے بیٹے سے ملنے جاتا یہ مجھ سے رشوت مانگتا۔ میرے پاس میرا ایک گھوڑا تھا
اور کچھ اور مویشی تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ اپنا گھوڑا اور اپنے سارے مویشی مجھے دے دو، پھر میں تمہارے بیٹے کو آزاد کر دوں گا۔ سلطان معظم، میں نے مجبور ہو کر اپنا گھوڑا اور سارے مویشی اس قاضی کو دے دیے اور اپنے بیٹے کو آزاد کروا لیا۔ ابھی میرے بیٹے کو جیل سے آزاد ہوئے صرف 2 دن ہی ہوئے تھے کہ دوبارہ اس قاضی نے میرے بیٹے کو پھر زندان میں ڈال دیا۔ سلطان معظم، میرے بیٹے کے سوا کوئی سہارا نہیں، وہ میرا اکلوتا سہارا ہے۔ میں جب دوبارہ اس قاضی سے اپنے بیٹے کو آزاد کروانے کے لیے گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ رات کو اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے آنا، صبح میں تمہارے بیٹے کو آزاد کر دوں گا۔ اس کے بعد سلطان معظم، میں اپنے بیٹے سے ملنے زندان میں نہیں گیا تو اگلی ہی رات قاضی میرے گھر آیا اور زبردستی میری بیٹی کو اٹھا کر لے گیا۔ جب میں اپنی بیٹی کو اس قاضی کے چنگل سے آزاد کروانے گیا تو اس نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے قاضی کے گھر چوری کی ہے اور اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ سلطان معظم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کوئی بے سہارا لوگ ہیں، ہمارا کوئی والی وارث نہیں۔ جنگل میں بھی کچھ قانون ہوتے ہیں لیکن اس قاضی کے پاس کوئی رحم دلی، کوئی انسانیت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان طیش میں آ گئے اور کچھ ہی دیر میں سپاہی اس قاضی کو گھسیٹتے ہوئے لے آئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے قاضی کی حالت کو دیکھا اور کہا، یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے، تم نے اس گاؤں والوں کے ساتھ جو ظلم کیا اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہوگا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس بوڑھے قاضی کو اس بوڑھے بزرگ کی جگہ اتنے دن اس قاضی کو اسی زندان میں بند رکھا جائے گا جتنے دن اس بزرگ نے کاٹے ہیں، اور اس کو کھانے کے لیے ایک نوالا بھی نہیں دیا جائے گا، اور یہ بوڑھا قاضی زندان میں بھوک سے تڑپتا ہوا مر جائے گا۔ اور اس کو دیکھ کر تمام لوگ جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ان کو انصاف مل جائے گا۔ اور اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ جس بیکارن کے الزام میں اس بوڑھے بزرگ کو اتنی عبرتناک سزا دی گئی، اس بیکارن کو تلاش کر کے ابھی اور اسی وقت عدالت میں پیش کیا جائے۔ 3 سپاہی گھوڑے پر سوار ہوئے اور چند ہی گھنٹوں میں اس بیکارن کو تلاش کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لے آئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا تو وہ کانپنے لگی اور کہا، سلطان معظم، میں سونے کی لالچ میں آ کر سردار کے بیٹے کے کہنے پر میں نے یہ سب کیا۔ اس بوڑھے بزرگ نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور کہا، ابھی اور اسی وقت سردار کے بیٹے کو حاضر کیا جائے۔ سپاہی گئے اور اس سردار کے بیٹے کو گھسیٹتے ہوئے لے آئے، اور اس سردار کے بیٹے نے سلطان کے نیام سے تلوار نکلتے ہی سب کچھ اگل کے رکھ دیا اور ساری حال حقیقت تمام لوگوں کو بتا دی کہ کس طرح اس نے اپنا انتقام لینے کے لیے اس بوڑھے بزرگ کو پھنسایا تھا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس سردار کو اور اس کے بیٹے کو 3 سال قید کی سزا بامشقت سنائی جاتی ہیں، اور جس آدمی کا اس بات قاضی صاحب نے ہاتھ کاٹا تھا وہی آدمی اس قاضی کا ہاتھ کاٹے گا، اور اس آدمی کی بیٹی سے قاضی کے بیٹی کی شادی کروائی جائے گی۔ یہ دیکھ کر گاؤں والے بہت خوش ہو گئے اور اس بوڑھے قاضی کو سپاہی گھسیٹتے ہوئے زندان میں جا کر ڈال دیا۔ لیکن وہ راز سلطان کے ابھی تک دل میں موجود تھا کہ اس قاضی نے کس طرح اس نامولود بچے کی ماں کو اپنے بچے کا دودھ اپنے باپ کو پلانے پر مجبور کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر اس بوڑھے بزرگ کی بیٹی اور وہ بوڑھا سر جھکائے کھڑے ہو گئے، چونکہ وہ بھی جان چکے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل چکا ہے کہ بوڑھا بزرگ زندان میں اتنے دن کھائے پیے بغیر کیسے زندہ تھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے بیٹی، میں تیرا گنہگار ہوں کیونکہ میں تمہارا حاکم ہوں اور میرے ہوتے ہوئے یہ قاضی تم پر ظلم ڈھاتا رہا، لیکن تم نے جو کیا تم نے اپنے بابا کی جان کو بچانے کے لیے کیا، لہٰذا تمہیں سر جھکا کر نہیں کھڑے ہونا چاہیے، سر تو اس ظالم قاضی کو جھکانا چاہیے جس نے تم جیسے غریبوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کے لیے سرکاری خزانے سے وظیفہ مقرر کر دیا اور اس بوڑھے بزرگ کو انعام و کرام سے نواز کر بھیج دیا۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب تک کوئی مظلوم قوم اپنے ظالم حاکم کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گی تو وہ ظالم حاکم اور ظالم قاضی اس عوام کو کیڑے مکوڑوں کی طرح کچلتے رہیں گے۔
دوستو اس امید کے ساتھ اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ آج کی میری یہ خوبصورت اور سبق آموز ویڈیو آپ تمام لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔